والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وقال عز وجل في آية أخرى ولا تزال تطلع على خائنة منهم صدق الله العلی العظیم۔ حضرات گرامی معزز سامعین، عزیز طلباء، اس ہفتے ایک اہم موضوع پر بیان کرنا پہلے سے ذہن میں تھا، اور علماء اور حفاظ اور مدارس کی اہمیت پر، لیکن تقریباً 6 روز ہو گئے مسلسل جو اس وقت جنگ چھڑ رہی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، تو ہمارے بعض طلباء کو یہ تک معلوم نہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، تو اس لیے خیال ہوا کہ مختصر انداز میں مختصر طریقے سے اس کی تاریخ پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈال دوں۔ یہودیوں کی تاریخ ایک طویل تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں شروع سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہاں سے لے کر کے حضرت عمر ابن خطاب تک، اور وہاں سے لے کر کے طارق ابن زیاد تک، اور وہاں سے لے کر کے سن 1948 تک، یہ چند دورانیے ہیں ان کی تاریخ کے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں روشنی ڈالوں گا، بعد میں عرض کروں گا۔ آج تو صرف اسی موضوع کو میں منتخب کرتا ہوں۔ ایک پہلی جنگ عظیم ہوئی 1917 سے لے کر کے 1923 تک، اور جنگ عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں پوری دنیا براہ راست یہ کہ حمایت کے اعتبار سے شامل اور شریک رہی، تقریباً دنیا کا اکثر حصہ اس میں انوالو رہا، اس میں شریک رہا۔ اور پہلی جنگ عظیم میں عربوں کو اکسایا گیا، ورغلایا گیا، بغاوت کرائی گئی، اور ترکی جو خلافت کا سلسلہ تھا جو کئی سو سال سے چلا آ رہا تھا، اور اس کے آخری فرمانروا تھے عبدالحمید، اس ترکی خلافت عثمانیہ کا تختہ پلٹ دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے تحت جتنی حکومتیں آ رہی تھیں چھوٹے 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 ٹکڑوں میں وہ حکومتیں تقسیم ہو گئیں۔ یہ دوحہ قطر، یہ مصر، ملک شام، فلسطین، لبنان، سعودی عرب، دوحہ قطر، اور اسی طریقے سے دبئی وغیرہ، شارجہ، یہ سب اسی کے بعد وجود میں آئے، ورنہ یہ پورا اسلامی ایک اتحاد تھا۔ تمام مسلم ممالک کے اوپر ایک ہی حکومت تھی، اور اس کا نام تھا خلافت عثمانیہ۔ اور جس وقت خلافت عثمانیہ تھی، اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کو وہ جاہ و جلال بخشا تھا، اور ان کو وہ پاور اور طاقت دی تھی کہ پوری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ وہ اللہ نے ان کو عروج بخشا، وہ عزت بخشی، وہ طاقت بخشی۔ لیکن 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور لکیریں لائنیں کھینچ دی گئی کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے، اور اس کے بعد جو ایک مجموعی اور اجتماعی طاقت و قوت تھی مسلمانوں کی، وہ بکھیر دی گئی، ختم کر دی گئی۔
اور خلافت عثمانیہ کا ایسا زوال ہوا کہ 1923 سے لے کر کے 2023 تک ایک معاہدہ لکھا گیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں پھر کسی اور موقع سے عرض کروں گا، ورنہ تو جو اصل میرا موضوع وہ رہ جائے گا۔ 100 سال کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا گیا تھا، وہ معاہدہ بھی 2023 میں پورا ہو گیا، اور اب اس کے بعد ترکی کو ذرا عروج حاصل ہونا شروع ہوا اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد۔ معاہدہ لوزان کے نام سے وہ معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی 1945 میں، اور اس میں بھی باقاعدہ تقریباً پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زد میں آئی۔ اور 1945 میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر، ناگاسا اور ہیروشیما، ان دونوں شہروں کے اوپر ایٹم بم گرائے، اور پورے کے پورے شہر آنن فانن ایک لمحے میں راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ مکمل طریقے سے تاریخ کے اوراق سے، دنیا کی تاریخ سے مکمل ان کا خاتمہ ہو گیا، ایسے جیسے کہ وہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ وہاں انسان رہے، نہ ان کی آبادیاں رہی، نہ ان کے مکانات رہے، نہ کھیت کھلیان رہے، سب کچھ ختم ہو گیا آنن فانن۔ 1945 میں پھر اس جنگ بندی کا معاملہ ہوا۔ اسی دوران جو مجھے اصل بتانا وہ یہ کہ جرمن میں ایک حکمران تھا جس کا نام تھا ہٹلر، اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو عام طریقے سے طاقتور حکمران کے لیے استعمال آج بھی کیا جاتا ہے کہ ہٹلر ہی چل رہی ہے یا پورا ہٹلر بنا ہوا ہے۔ ہٹلر نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب بھی میں نے کسی جھگڑے اور کسی لڑائی کی بنیادوں پر غور کیا تو ان بنیادوں کے پیچھے مجھے یہودی نظر آیا، اس لیے یہ ہٹلر یہودیوں کا جانی دشمن بنا، سخت ترین دشمن۔ اور ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور دوسروں کو سب کو قتل کر سکتا تھا، چن چن کر کے جہاں یہودی تھے سب کو قتل کیا، اور کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے ہٹلر کہ میں نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا، اور 10% یہودیوں کو میں نے اس لیے زندہ چھوڑا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو ختم کیوں کیا، ان کا قتل کیوں کیا۔ یعنی کہ ان کے اندر اس قدر فساد ہے اور اس قدر سازش اور مکار قوم ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے کیوں ختم کیا 90% یہودیوں کو اور 10% یہودیوں کو کیوں چھوڑا۔ 1945 میں جو بچے کچھ یہودی تھے سب کچھ لٹ پٹ چکا، ختم ہو گیا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اب ان کا ایک لٹے پٹے یہودیوں کا ایک جہاز بھر کر کے کبھی جرمن کی طرف جاتا ہے، وہ لوگ واپس کر دیتے ہیں، ہم تمہیں نہیں بسائیں گے۔ کبھی فرانس کی طرف جاتا ہے، کبھی برطانیہ کی طرف جاتا ہے۔ مختلف ممالک کے پاس یہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے گئے کہ ہمیں رہنے کی جگہ دے دی جائے، لیکن کسی بھی ملک نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اتفاق دیکھیے یا وقت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ یہ جہاز بھرا ہوا فلسطین کی سرحد پر آ کر کے رکا۔ اس کے آج تک فوٹو موجود ہیں، اس کی تصاویر موجود ہیں، یعنی ان کو صرف تہبند باندھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بدحالی اور فاقہ کشی کی تصویر ان کے جسموں سے محسوس ہو رہی ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کرتا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں، بس اتنا ہے کہ جس سے کہ جسم چھپا سکیں، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس ہے۔ بدحالی اور تنگ دستی کا شکار ہے۔ یعنی کہ اگر تنگ دستی کی تصویر پیش کی جائے تو اس تصویر کو پیش کر دیا جائے کہ تنگ دستی اس کو کہتے ہیں، فقر و فاقہ اس کو کہتے ہیں، غربت و افلاس اس کو کہتے ہیں۔ اس حال میں ایک بھرا ہوا جہاز فلسطین کی بندرگاہ پہ آ کر کے رکا، اور انہوں نے ان کی خوش آمدید کی کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے، ہم
ستم اور ظلم کا شکار ہو کر کے آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور جس طریقے سے آپ لوگ رہیں گے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے فطرتاً، اس کے اندر اللہ نے صلہ رحمی رکھی ہے، انہوں نے ان کو وہاں رہنے کی جگہ دے دی۔ اب یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ میری ہتھیلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا فلسطین ہے، یہ پورا فلسطین ہے، یہ پورا، اور ان کو رہنے کی جو جگہ دی، یہ میری جو کن انگلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کن انگلی کا بھی آدھا حصہ آپ مان کر کے چلے اتنی جگہ ان کو دی گئی۔ آپ نقشہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ میری پوری ہتھیلی ہے یہ، اور میری جو کن انگلی ہے، کن انگلی کا بھی آدھا حصہ ان کو دیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ دن تو وہ خاموش رہے، 3 سال، 45 کے بعد 46 47، سن 1948 میں کچھ ملکوں نے سازشیں کی، جن میں پیش فرانس تھا، برطانیہ تھا، امریکہ تھا، آئرلینڈ وغیرہ بڑے بڑے ملک تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں جو 1945 میں وجود میں آئی تھی، تمام ملک اس میں شریک ہوئے تھے، ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس کو UN کہتے ہیں یا اقوام متحدہ کہتے ہیں، یعنی کہ تمام مذاہب، تمام ملکوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم، کہ کوئی فیصلہ کیا جائے تو سب مل جل کر کے کریں، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کو روکا جائے، اور اگر جنگ ہو جائے 2 ملکوں کے درمیان تو ان کی جنگ بندی کرائی جائے۔ یہ تمام تر اس کے اندر مقاصد تھے۔ اب مسلمان بھی اس میں شریک ہیں، مسلم ممالک بھی ہیں۔ جو اس کا مقصد تھا تو اس میں سب سے پہلے کام انہوں نے یہ کیا، اقوام متحدہ نے، کہ باقاعدہ ایک اس کے اندر تحریر پیش کی گئی، جس کو پرستاؤ کہتے ہیں ہندی زبان میں، ایک ایجنڈا پیش کیا، اور اس ایجنڈے کے تحت باقاعدہ ان یہودیوں کے لیے ایک ریاست تسلیم کی گئی کہ جتنے حصے میں یہ رہ رہے ہیں اتنے حصے کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے، اور جس کا نام اسرائیل ہوگا۔ باقاعدہ اس چھوٹے سے حصے کو جو میں نے عرض کیا ہے اس کو باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت دے دی گئی، ایک اسرائیلی ریاست کی حیثیت دے دی گئی، اور اس کا نام اسرائیل تسلیم کیا گیا، اسرائیل رکھا گیا۔ اور ان کا ٹارگیٹ ہوا کہ اب 1948 ہے، 1948 سے 2048 تک 100 سال کے بعد اس پورے علاقے میں جو یہاں سے شروع ہوا ہے یہ پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقہ کے اوپر تو ہمارا قبضہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قبضہ ملک شام پر بھی ہوگا، ہمارا قبضہ مصر کے اوپر بھی ہوگا، ہمارا قبضہ اردن کے اوپر بھی ہوگا، اور یہ قبضہ ہوتے ہوتے دریائے نیل اور دریائے فرات تک جائے گا، یعنی کہ عراق تک جائے گا، اور یہ قبضہ ہوتے ہوتے خیبر تک جائے گا، یعنی کہ سعودی عرب کے شمالی حصے تک یہ قبضہ ہوگا ہمارا، جس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، یعنی کہ عظیم اسرائیل، بڑا اسرائیل۔ اور باقاعدہ وہاں لکھا گیا پیشانی پر وہاں کی پارلیمنٹ کی کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات اور دریائے دجلہ تک ہیں، اور اس پر کام شروع ہوا۔ اب ہوا یہ کہ جب باقاعدہ اس کو اسرائیل کے نام سے ملک تسلیم کیا گیا، ریاست تسلیم کی گئی، تو اب ان کے تعلقات قائم ہونے شروع ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ، لین دین، بزنس، تجارت وغیرہ، اور پوری مکمل سپورٹ۔ اگر کوئی طاقتور انسان کسی مزدور کی بھی کرے تو وہ مزدور بھی اوپر آتا ہے۔ اگر حکومت چاہے تو آنن فانن ایک چھوٹا سا معمولی سا سبزی فروش بڑے مول کا مالک بن سکتا ہے، سبزی فروش ہے، لیکن اگر حکومت چاہے تو اس کو پوری سبزی منڈی کا ذمہ دار بنا دے۔ یا تو وہ سبزی فروش تھا، ایک ریہڑی پر سبزی بیچتا تھا، یا حکومت نے اس کو بنا دیا پوری سبزی منڈی کا مالک، راتوں رات اس کو مالک بنا دے۔ تو یہی ہوا کہ باقاعدہ طریقے سے مختلف جو ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس وغیرہ، انہوں نے راتوں رات اسرائیل کو بڑھانا شروع کیا، اس کو طاقت دینی شروع کی ہر اعتبار سے۔
اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری، فوجی، ہر اعتبار سے اب اس نے اپنا دائرہ بڑھانا شروع کیا۔ یہ پہلے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ہوتے ہوتے چلا گیا۔ 1967 میں جب عربوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تو کچھ ملکوں نے مل کر کے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، لیکن عرب کمزور تھے، ان کے پاس وہ ہتھیار، وہ چیزیں نہیں تھی کہ جن سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے 1967 میں 5 دن کی جنگ تھی، صرف 5 دن میں عرب لیگ، جو عرب ممالک تھے، وہ ہارے، شکست خوردہ ہوئے اور اسرائیل جیتا۔ اور اسرائیل کے جیتنے کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں تھیں، عالمی طاقتیں، اور بہت بڑے قبضے پر گولان کی پہاڑیاں اور کچھ لبنان کا حصہ اور کچھ مصر کا حصہ اور اسی طریقے سے فلسطین کا ایک بڑا حصہ اس پر یہ قابض ہو گیا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اب جو میں عرض کر رہا ہوں، آج کی جو تاریخ ہے 2023 میں اب یہ پورا کا پورا اسرائیل ہے، پورا کا پورا، یا تو اسرائیل یہاں تھا، یا اب یہ پورا کا پورا اسرائیل ہے اور فلسطین صرف یہ ہے۔ چند نقطے اگر یہاں لگا دیے جائیں میرے اس انگوٹھے پر تو سمجھ لیجئے یہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، ملک بھی نہیں، بس فلسطین ہے، اور اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مغربی کنارہ، ایک مشرقی کنارہ، یعنی کہ ایک طرف یہ بیچ میں پورا کا پورا اسرائیل ہے، پورا کا پورا۔ اب اس طرف مغربی کنارہ ہے، جس کو کہتے ہیں جس کے اوپر حکومت ہے عباس کی، محمود عباس وہاں کا حکمران ہے، جس میں بیت المقدس ہے، اور دوسرے اس طرف چھوٹی سی پٹی تقریباً 45 کلومیٹر، اور بعض حضرات نے لکھا 41 کلومیٹر لمبی وہ پٹی ہے اور تھوڑی سی چوڑی ہے، کل اس کا جو ایریا ہے 365 کلومیٹر مربع۔ 365 کلو مربع کا مطلب جو میں سمجھا ہوں، ضلع مظفر نگر جتنا بڑا ہے اتنی بڑی ہے وہ غزہ پٹی، اس سے زیادہ نہیں، صرف ضلع مظفر نگر، اور اس کے بالمقابل یہ پورا کا پورا اسرائیل ہے۔ یہ چھوٹی سی پٹی ہے جس کے ایک جانب سمندر ہے اور 2 جانب اسرائیل نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اسرائیل کی فوجیں ہیں، اور ایک چھوٹا سا حصہ اس کا ملتا ہے مصر کی جانب، لیکن مصر کی سرحد کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ اب وہاں سے لوگ غزہ سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے یہ، یعنی کہ اوپن جیل کا مطلب کھلی ہوئی جیل، کہ وہاں لوگ آزادی سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی دوائیاں پہنچ سکتی ہیں، بلکہ صاف طریقے سے اسرائیل نے یہاں اب اس وقت کی جو نوعیت ہے اعلان کر دیا کہ نہ ہم پانی سپلائی ہونے دیں گے، پانی کی سپلائی ختم کر دی، گیس کی سپلائی ختم کر دی، پیٹرول ڈیزل کی سپلائی ختم کر دی، بجلی کی سپلائی ختم کر دی، اور بھی کہ اگر کوئی وہاں امداد پہنچانا چاہے دواؤں کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، غذاؤں کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، کھانے پینے کے خورد و نوش کی جتنی اشیاء، جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی امداد نہیں پہنچ سکتی۔ مکمل طریقے سے چاروں طرف سے 3 لاکھ فوج لگا کر کے اس پورے حصے کو گھیر لیا گیا۔ اب اندازہ کیجیے اگر ضلع مظفر نگر کے چاروں طرف فوج لگا دی جائے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا، تو کیا برا حال ہوگا۔ اب تیزی کے ساتھ وہاں دوائیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر جب بجلی نہیں ہوگی تو مشینیں نہیں ہوں گی، جب مشینیں نہیں چلیں گی تو کس طریقے سے آکسیجن دیا جائے گا، کس طریقے سے آپریشن ہوں گے، کس طریقے سے وہاں دوائیاں، کچھ بھی نہیں۔ بہت برا اس وقت کا میری زندگی میں سب سے زیادہ بھیانک منظر ہے۔ طالبان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اور ملکوں کے اوپر بھی حملے ہوئے، لیکن میری زندگی میں سب سے زیادہ بھیانک منظر اس وقت فلسطین کا ہے، غزہ پٹی کا۔ چاروں طرف سے مکمل اس طریقے سے جکڑا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہسپتالوں پر حملے، مسجدوں پر حملے، وہاں کی جو دینی یا دنیاوی عصری درسگاہیں ان کے اوپر حملے، چاروں طرف سے کھنڈر بنا دیا گا مکمل طریقے سے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے،
اور جن گھروں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ کب اس کے اوپر حملہ ہو جائے، ہر منٹ کے اندر حملہ، ہر منٹ کے اندر حملہ۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو مضبوط طاقتیں، مضبوط حکومتیں ہیں، وہ سب اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہ لٹے پٹے جو مظلوم فلسطینی ہیں، بس ان کے ساتھ اگر کچھ حکومتیں ہیں تو زبانی ہیں، باقی عملاً کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ عملاً کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو جو ضرورت کا سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، طاقت کی بنیاد پر اور اپنے قہر کی بنیاد پر وہاں پہنچائیں، وہ کسی کی ہمت سے باہر ہے، کوئی پہنچانے کو تیار نہیں۔ تو اس وقت کا برا حال ہے، بہت بری منظر کشی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہاں یہ مغربی کنارہ اس طرف ہے، غزہ پٹی اس طرف ہے، بیچ میں پورا کا پورا اسرائیل ہے، پوری دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اب اس کا مقابلہ صرف ایک چھوٹی سی تنظیم جس کا نام حماس ہے۔ 1987 میں یہ شیخ یاسین ایک بزرگ تھے وہاں کے، اور ایک بہت ہی ذہین اور مائنڈڈ آدمی تھے، انہوں نے اس کی ابتدا کی، اس کی بنیاد رکھی۔ حرکت المقامت الاسلامی اس کا اصل نام ہے، جس کا مخفف ہے حماس۔ اب وہ بس حماس کے جنگجو ہیں جو لڑ رہے ہیں، باقی عوام، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کا جو وزیر دفاع ہے اس کا بیان یہ ہے بالکل کھلے عام کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جینے کا اس زمین کے اوپر اگر حق کسی کو تو یہودیوں کا ہے، باقی کسی کو جینے کا حق نہیں۔ اگر کسی کو اس زمین پر جینے کا، رہنے کا حق ہے تو وہ صرف ہمیں ہے۔ تو ایک طرف سے کارروائی شروع کی ہے، جو اوپر سے فضائی حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، زمینی حملے بھی، سمندری حملے بھی، اور بجلی کی سپلائی، پانی کی سپلائی، کھانے کی رسد نہیں پہنچ سکتی، کسی طرح کی کوئی وہاں مدد نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے حال میں وہ حضرات زندہ ہیں، جی رہے ہیں، عورتیں کو تعجب کے بعد کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ حوصلہ ان کو بخشا ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے میں 23 لاکھ آبادی ہے، 23 لاکھ، جس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ 23 لاکھ کی آبادی بہت ہی گنجان آبادی ہے، اس لیے کہ آگے بڑھ نہیں سکتا، آگے اسرائیل ہے، پیچھے سمندر ہے، رہیں تو رہیں کہاں؟ اسی پورے علاقے کے اندر رہتے ہیں۔ 1948 سے لے کر کے 1967 تک، اور 1967 سے لے کر کے 2023 تک مظالم کا شکار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو حوصلہ اور ہمت دی ہے وہ پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ نے جو حوصلہ ان کو بخشا، اور تعجب کی بات یہ کہ پوری دنیا میں، یعنی کہ ہر وقت وہاں جنگ رہتی ہے۔ یہ تو ایک بھڑکی ہوئی ہے جنگ، بہت زیادہ زوروں پر ہے، لیکن پورے سال وہاں جنگ رہتی ہے۔ اسی دوران سارے کام ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فلسطین میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی وہیں ہوتے ہیں۔ نوجوان شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ فیصد کے اعتبار سے سب سے زیادہ بچے اگر کہیں پیدا ہوتے ہیں تو فلسطین کے اندر ہیں، اور سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ فلسطین کے اندر ہیں، اس سے زیادہ شہادتیں کہیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مختلف ممالک اور ان کے جو حکمران ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن جو عوام ہیں اور جن کے اندر ذرا سی بھی انسانیت اور شرافت ہے وہ وہاں کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ خود امریکہ کی جو حکومت مضبوط طریقے سے کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن وہاں کے جو شہر ہیں، واشنگٹن ہے، نیو یارک وغیرہ ہیں، وہاں باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں، اسرائیل کی مخالفت میں۔ فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے آئرلینڈ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں خود مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ برطانیہ کا جو وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے، وہاں پہنچا ہوا ہے اسرائیل، اور ان کو حمایت دے رہا ہے، ظاہری بھی اور اندرونی بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن وہاں کے جو عوام ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ جو انگریز ہیں اور بعض یہودی تنظیمیں بھی ایسی ہیں کہ جو اپنی حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں کہ یہ سراسر ظلم ہے، اور ایسے بموں کا وہاں استعمال ہو رہا ہے کہ جس کو عالمی اقوام نے، اقوام متحدہ نے، جو عالمی قوانین ہیں ان کے اعتبار سے ان بموں کا استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ بالکل خلاف ورزی ہے، قانون کے بالکل خلاف ہے، لیکن دھجیاں ایسی اڑاتا ہے اسرائیل
تمام عالمی قوانین کی کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا، وجہ کہ اس کی پشت پر بڑے بڑے حکمران اور بڑی بڑی جو حکومتیں اور طاقتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مزدور بھی ہو اور اس کو حکومت سہارا دے دے تو راتوں رات اس کو IPS بنا دے، IAS آفیسر بنا دے، کہیں کا ذمہ دار بنا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کون کیا کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک چھوٹا سا معمولی سا تھا، اتنا سا، چاروں طرف سے اسلامی ممالک ہیں، اردن سے اس کی سرحد ملتی ہیں اسرائیل کی، ملک شام سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، لبنان سے سرحدیں ملتی ہیں، مصر سے ملتی ہیں، فلسطین کا میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین کا یہاں سے شروع ہوا، ہوتے ہوتے پورا بڑھ گیا، اب فلسطین چند بالکل چھوٹے چھوٹے نقطے باقی رہ گئے، باقی پورے کے پورے میں اسرائیل بس گیا۔ اب وہ دھکیلتے 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 سمندر تک لے کر کے چلے گئے، اب پیچھے جائیں تو جائیں کہاں، اس لیے کہ پیچھے تو سمندر ہے اور آگے دونوں جانب دونوں سائیڈ اسرائیل ہے، اور بالکل ایک چھوٹا سا راستہ مصر کی طرف کھلتا ہے، مصر نے بھی اپنی سرحد کو بند کیا ہوا ہے۔ اب وہ غزہ کے لوگ جائیں تو جائیں کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، استعمال کو نہیں، بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اکابرین نے اور ہمارے تمام بزرگوں نے آج خاص طور سے جمعے کی نماز میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کو کہا ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ محض دعا کافی نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر دعا ہی کافی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے۔ ان سے بڑی زبردست دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، ان سے بڑھ کر کے دعا کسی اور نبی کی نہیں ہو سکتی، نبی کی نہیں ہو سکتی، امتی کی تو چھوڑ دیجیے گا آپ۔ ان سے بڑی دعا، ان سے زیادہ طاقتور دعا اور قبول ہونے کے اعتبار سے ان سے بڑی دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو غزوہ بدر عمل میں آیا۔ غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 14 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 6 اس میں مہاجرین تھے، 8 اس میں انصار تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیارے لاڈلے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آ گیا اور پورا کا پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، 2 دانت شہید ہو گئے، یہاں کڑیاں گھس گئی، ایک گڑھے میں جا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، ایک پتھر لگا تو یہاں سے خون بہنے لگا، پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب کا موقع آیا، چاروں طرف سے جیسے اب ہم دیکھتے ہیں فلسطین پر چڑھائی ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ابو سفیان کی قیادت میں، چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا، اور پورے کے پورے جو قبائل تھے زبردست پوری طاقت اور قوت اور شان و شوکت کے ساتھ اور پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے اس نیت سے آئے تھے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور قتل عام ہوگا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ تو اس موقع پر بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو میں ایک صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو پھونک مارتے تو سارے کے سارے مدہوش اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتے، سب کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جمے رہے، مقابلہ کیا۔ اب جہاں تک عوام کی بات ہے، عوام کا حال یہ ہے کہ عوام تو وہاں لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم اپنے مقام پہ رہ کر کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور ہمارا ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک ایمانی رشتہ ہے، ایک اسلامی رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کجسد واحد، بالکل ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اگر میری داڑھ میں تکلیف ہو جائے تو میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، میرا پورا جسم بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، پوری رات نیند نہیں آئے گی، حالانکہ درد یہاں ہے تو یہ بھی سکون سے نہیں، آنکھیں بھی سکون سے نہیں، میرا سر بھی سکون سے نہیں، پورا جسم پریشان ہے۔
تو جن حضرات کے اندر اللہ رب العزت نے ذرا سی بھی انسانیت یا ایمانی غیرت رکھی ہے، وہ پوری انسانیت اور پورے صاحب ایمان جن کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے وہ سب پریشان ہیں ان تمام مناظر کو، جو خوفناک مناظر ہیں۔ جس وقت وہ چلتی ہیں ویڈیو اور آتی ہیں تو بعض دفعے دیکھ بھی نہیں پاتے، اس قدر برا حشر ہے۔ تو ان کو دیکھ کر کے اگر کسی کے ایمان کو، کسی صاحب ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچتی، صدمہ نہیں پہنچتا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں، ایمان نقصت ہو چکا، ایمان چلا گیا، یا اس کی انسانیت دفن ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ اس قدر وحشتناک اور اس قدر خوفناک وہاں کے مناظر ہیں۔ تو اس لیے یہاں بیٹھ کر کے کم از کم درجہ ہے، بالکل کم از کم درجہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ ہمارا ان کا رشتہ ایمانی اور اسلامی ہے۔ اور صرف انہی کی بات نہیں، اگر کہیں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، محض وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایک انسان ہے، ظلم کسی کے اوپر بھی ہو تو مظلوم مظلوم ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، ظالم کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے ظلم، ان کا ایک ہی مذہب ہے، وہ ظلم کوئی بھی کرے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے مظلوم قوم ہے وہ فلسطینی مسلمان ہیں، فلسطینی بچے ہیں، فلسطینی عورتیں، وہاں کے بزرگ اور بوڑھے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری اور ہمارا حق ہی بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں انشاءاللہ دعا کریں۔ نماز جمعہ کے بعد میں ان کے حق میں دعاؤں کا اہتمام ہوگا۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی خاص نصرت اور مدد فرمائے، اور اقوام عالم کو اور مسلم حکمرانوں کو ان کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست و نابود کرے، خاک میں ملائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔